السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف اسلام آباد کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی۔ ناظرین، پاکستان کے حالات اس وقت بہت ہی ایک گمگوں کی کیفیت میں ہیں۔ پاکستان کی معاشی، سیاسی، داخلی اور بیرونی حالات جو ہیں نا بہت زیادہ خراب ہیں۔ پاکستان کی سرحدوں پر بھی اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور انہی حالات پر ماہرانہ رائے کے لیے ہم آج موجود ہیں مولانا امین شہیدی صاحب کے ساتھ۔ آغا صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف۔ آغا صاحب، پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، یہ ایک ماضی میں بھی اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو آج کی صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسحاق بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے، تاریخ پاکستان میں اس طرح کی کیفیت کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ پہلے بعض پہلوؤں سے ایسے مسائل پیش آئے جس کے نتیجے میں پاکستان دولخت بھی ہوا، لیکن شاید بہت سارے مسائل ایسے تھے جو آج ہیں اور اس زمانے میں نہیں تھے۔ آج جو مشکل پاکستانی قوم کو درپیش ہے وہ سب سے پہلے سیاسی اسٹیبلٹی کا ہے۔ سیاسی حوالے سے اس وقت پاکستان بحران کی شدید ترین کیفیت کا شکار ہے، اور جس ملک کے اندر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پر معیشت بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اور اگر معیشت کسی ملک کی ڈیمیج ہو جائے تو پھر اس ملک کا یا ایسے ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ اس وقت جس بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، بیرونی قرضے تاریخ کے سب سے اونچے مرحلے اور مقام پر ہیں، اور انٹرنلی سیاسی حوالے سے عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ پوری تاریخ میں کبھی بھی پاکستان اس طرح کے کسی مہنگائی کے بحران کا شکار نہیں رہا۔ اگرچہ مہنگائی اس وقت ایک عالمی فنومنا ہے، دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہاں پر بھی مہنگائی آئی ہے، لیکن اگر اس کی شرح آپ دیکھیں تو کہیں پر 5%، کہیں پر 10%، کہیں پر 12%، 12% سے زیادہ کہیں نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت 44% سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، گزشتہ سال اس وقت جو بندہ 1 کروڑ کا مالک تھا اور 1 کروڑ کی قوت خرید رکھتا تھا، وہ آج 40 سے 45 لاکھ کی قوت خرید رکھتا ہے، یعنی اس کا جو ہاتھ میں سرمایہ تھا اس کی ویلیو جو ہے اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جب آپ ملک کی معیشت کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہمارے خرچے تو کم نہیں ہوئے، لیکن ہمارا بجٹ وہ بڑھتا چلا گیا، اور ہماری جو معیشت کی پالیسیز تھیں وہ تباہی کی طرف چلی گئیں۔ اس 1 سال کے اندر ہماری فیکٹریاں تقریباً 50% سے زیادہ بند ہو چکی ہیں۔ اس 1 سال کے اندر سرمایہ داروں کا ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان چھوڑ کر واپس جا چکا ہے۔ اس 1 سال کے اندر باہر سے جو لوگ پاکستان پیسے بھیجتے تھے اور وایا بینک بھیجتے تھے، انہوں نے پاکستان پیسے بھیجنا بند کر دیا ہے۔ اب اگر وہ پیسے آتے ہیں تو ہنڈی کے ذریعے سے آتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے پاکستان اس وقت بیرونی قرضوں کے حوالے سے اس مقام پر ہے کہ جون میں پاکستان کو $3.7 بلین ادا کرنے ہیں، اور IMF نے ابھی تک ہری جھنڈی نہیں دکھائی، اور جو گزشتہ 2-3 دن ہمارے وزیر معیشت، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو انٹرویوز دیے اور جو گفتگو کی ہے، اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں
تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اب IMF سے زیادہ ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ IMF والے اگر ہمیں پیسے نہ بھی دیں تو ہم گزارا کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اب IMF کے دروازے سے بھی امید کی کرن ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس خزانے میں کیا ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں، اور ادھر سے آپ نے جتنے ٹیکسز بڑھائے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں عوام کے اندر کیا کیفیت ہے، اور پھر سیاسی اسٹیبلٹی۔ اس وقت اسمبلیاں ناقص اسمبلیاں ہیں، آدھی سے زیادہ اسمبلی تو باہر ہے، اپوزیشن میں ہے، اور اپوزیشن اسمبلیاں اس طرح سے فنکشنل نہیں ہیں، قانون سازیاں اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی جو پالیسیز بنانے کا ادارہ ہے یا کام ہے، یہ سارے کا سارا جمود کا شکار ہے، اور اس وقت پورا فوکس اندرونی جنگ پر ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی طور پر بھی ہم ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ آئین آپ کو الیکشن کرنے کا حکم دیتا ہے 3 مہینے کے اندر، اور وہ 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ آئین اس وقت جو ہے بند صندوق کے اندر ہے یا الماری میں ہے۔ پریکٹیکلی جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کا ارادہ ہی آئین کہلا رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ایسا ملک کیسے زیادہ دیر اس طرح کی صورتحال کا وزن اٹھا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو سری لنکا اور سری لنکا جیسے باقی وہ ممالک جنہوں نے اپنے معیشت کے بحرانوں کی وجہ سے ڈیفالٹ کیا ہے، ان کی جو صورتحال ڈیفالٹ کے موقع پر تھی اس سے اس وقت پاکستان کی صورتحال زیادہ خراب ہے۔ اس صورتحال میں اس وقت سیاسی لوگ بالکل مایوسی کا شکار ہیں، جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ انتہائی مایوسی والے بیانات دے رہے ہیں، اور ادھر سے الیکشن کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، نئی حکومت کے آنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ الیکشن ہوتا ہوا جب آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر بیرونی سرمایہ کاری بھی بند ہے، اندر کے سرمایہ کار واپس جا رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری مسلسل بند ہو رہی ہے، ڈالر 300 تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ ہے معیشت کا ایک چھوٹا سا تجزیہ، چھوٹا سا آئینہ۔ اس کے ساتھ جب آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کسی بھی مملکت کو باقی رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بائنڈنگ فورس جو اس ملک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ وہ بائنڈنگ فورس کہاں پر ہے؟ اس وقت کوئی شخص پاکستان کے اندر پاکستانی نہیں ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، پختون ہے، کشمیری ہے، گلگت بلتستانی ہے، لیکن پاکستانی کوئی نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کون سی چیز ہے جو پاکستان کو بائنڈ کر کے رکھ سکے؟ پہلے سیاسی پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، ان سیاسی پارٹیوں کا ہر علاقے میں اور ہر صوبے میں ایک ہولڈ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ فلان سیاسی پارٹی پورے ملک کی نمائندہ ہے اور وہ سیاسی پارٹی ملک کو مجتمع رکھ سکتی ہے۔ اگر بنگلہ دیش کے پاکستان سے الگ ہونے کی آپ تاریخ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ وہ بائنڈنگ فورس جو پاکستان کو مجتمع رکھ سکتی تھی اس کو آپ نے ڈینائی کر کے اس کا حق جب نہیں دیا تو نتیجتاً وہ فورس آپ سے روٹ گئی، نتیجتاً آپ کا ملک دو لخت ہوا، اور آج آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جن کو پاکستان ہونا چاہیے تھا وہ بنگلہ دیش ہے جبکہ وہ اکثریت میں تھے، اور جن کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا انہوں نے پاکستان کا نام تو اپنا لیا لیکن پاکستان کی چٹیا ڈبو دی۔ اس وقت بنگلہ دیش ہم سے معیشت کے حوالے سے شاید کئی گنا زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے اور دنیا میں اس کا ایک مقام ہے۔ اب میں بات مکمل کرنا چاہوں، یہ موضوع جو ہے آپ نے ایسا چھیڑ دیا ہے جو بڑا ہی حساس بھی ہے اور اس وقت انتہائی اہم بھی ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو مجتمع رکھ سکتی ہے؟ زبان نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، مذہب میں بھی آپ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک لے دے کر چیز آپ کے پاس تھی جس کو ہم فوج کہتے تھے۔ فوج
चारों सूबों और 2 यूनिट्स के अंदर यकसा पोजीशन की वजह से पाकिस्तान को बाइंड करके रखने में अपना एक बेहतरीन रोल अदा कर रही थी। लेकिन आज फ़ौज की जो सूरत हाल है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपके कोर कमांडर की शलवार, नीकर और चड्डी लोग लाठियों पर उठाकर लाहौर के चौराहों पर उसकी नुमाइश करते हैं और यहाँ पर आप लब खोल नहीं सकते। पोजीशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि GHQ के दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जो आए जैसा करना चाहे वो करे। कोर कमांडर के घर के दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जो जिस तरह की अफरा तफरी फैलाना चाहे फैलाए। किला बाला हसार के दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जो जिस तरह से आना चाहे फौजी छावनियों में आए और अपना करतब दिखाए। इसका मतलब यह है कि आपने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की कसम खाई है और कोई ऐसा मौका आपने ज़ाया नहीं होने दिया जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता हो और आप रोक सकते हो, और आपने रोका हो। ये आपने नहीं किया। अब ऐसी सूरत हाल में इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ के एक तालिब इल्म की हैसियत से उन ममालिक की हिस्ट्री पढ़ें जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, और उसके बाद देखें कि उस सूरत हाल को जब टैकल नहीं किया गया तो फिर वो मुआशरे किस तरह के मुआशरों में बदल गए। ये मेरा ख्याल है मुख्तसर तरीन जवाब है आपके उस बहुत बड़े सवाल का। सब मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल ख़ास तौर पर, क्योंकि इसी के साथ साथ तमाम चीज़ें वाबस्ता हैं। सियासी सूरत हाल में एक मकबूल तरीन जमात है, उसके लीडर को, उसकी जमात को मुख्तलिफ़ हथकंडों से केसेस पुराना दफ़ा 144, जबकि गुज़िश्ता रोज़ आपने भी मुलाहिज़ा कीजिए पूरी एक हुकूमती जमात जो है वो उसके लिए शहर जमहूरियत के भी दरवाज़े खुल गए, हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है उसको। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर मुकाबला जो है जमातों का नहीं है, यहाँ पर मुकाबला है हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट और सिविल ब्यूरोक्रेसी। ये सब के सब हैं महाज के एक तरफ, और दूसरी तरफ जुडिशरी है जिसके पास आईन की किताब तो है लेकिन निफाज के लिए डंडा नहीं है। और अवामी ताकत के तौर पर इन 13 जमातों और उनकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में एक जमात है जिसको आप कहते हैं तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ से आप हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है वो इन तमाम जमातों का मिलकर नहीं है। उसका इजहार कल बिलावल भुट्टो ने असेंबली की अपनी तकरीर में भी किया कि अगर हम सब मिलकर, ये उसके जुमले हैं, अगर हम सब मिलकर हिम्मत करें और कोशिश करें तो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुकाबला कर सकते हैं। ये किस चीज़ की दलालत है? ये उस कमज़ोरी की दलील है जो उनके अंदर मौजूद है, और उनको भी पता है कि भाई इस वक्त अवाम का मूड क्या है। अवाम महंगाई से तंग है, अवाम डिक्टेटरशिप से तंग है, अवाम ताकत के बेजा इस्तेमाल से तंग है, अवाम करप्ट अनासर से तंग है, अवाम उन हुक्मरानों से जिनकी गुज़श्ता 70 साल कारकर्दगी के नतीजे में मुल्क इस वक्त दिवालियापन के करीब पहुंच चुका है, इस कैफियत से तंग है। अब ऐसी सूरत हाल में उनकी निगाह में इमरान खान अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद उम्मीद की एक किरण है। इस वक्त सूरत हाल यह है। आप इस नुक्ते नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है वो इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में आप इलेक्शन को जब रोकते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, जब आप आवाम को हक के राय दही इस्तेमाल करने से रोकते हैं कि अवाम की राय हम कबूल नहीं करेंगे, जब आप एक ही मुल्क के अंदर अपनी ही अदलिया के खिलाफ हुकूमत खड़ी हो जाती है और हुकूमत फैसिलिटेट करके पूरे मुल्क से लोगों को लाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर देती है, किसके मुकाबले में? आईन के मुकाबले में और सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में, जुडिशरी के मुकाबले में, तो इस अंदरूनी तनाव और जंग का जो नतीजा निकलेगा वो तो इंतहाई भयानक है। उसके नतीजे में दो ही तबके हैं,
ایک وہ طبقہ جنہوں نے اس ملک کو پوری طرح سے ایسا لوٹا ہے کہ وہ ڈکار بھی لیتے ہیں تو اندر سے ڈالر نکلتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو کھانے کے لیے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے۔ ان دو طبقات کے درمیان اس وقت جنگ ہے، اور اگر اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا تو آنے والا کل انتہائی بھیانک ہے، اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، ڈاکوں کے حوالے سے، امن و امان کی بربادی کے حوالے سے۔ پھر جس شخص کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ اس طاقت کا استعمال کر کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کا گلا کاٹے گا۔ جو آج تک حکمران کرتے رہے ہیں وہی کل پھر وہ غریب عوام کرے گی۔ جن جن جگہوں میں آپ نے شدت پسندانہ رجحانات دیکھے ہیں ان ایام میں، وہ لوگوں کے اندر موجود وہ فرسٹریشن اور غصہ ہے جو اس کے اظہار کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر اس صورتحال کو انہوں نے عقل اور دانش کے ساتھ بیٹھ کر حل نہیں کیا اور اپنے اس خول سے باہر نہ نکلے، اپنے صنفی اور اداری جو مفادات ہیں ان سے بالاتر ہو کر پاکستان کے مفاد کے بارے میں نہ سوچا کہ پاکستان کیسے بچا سکتے ہیں، صرف اپنے ادارے کے حوالے سے سوچا، صرف اپنی پارٹی کے حوالے سے سوچا، تو پھر خاکم بدہن پاکستان کا مستقبل جو ہے انتہائی تاریک ہے۔ صاحب، پاکستان کی اس مشکلات میں ایک مشکل پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت ہے، جو پاکستان جس پر انڈیا، اسرائیل اور بہت سارے ممالک جو ہے وہ ایک بڑے دشمن کی طرح پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس موجودہ صورتحال کا جو اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹریٹجک جو اثاثے ہیں اس کا کیا؟ میرا خیال ہے یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں رہی۔ اب اگر آپ 1.5 مہینے پہلے کے اسحاق ڈار کے بیانات دیکھیں تو اس نے ایک دفعہ بعض لوگوں کے سوال اٹھانے پر جواباً کہا تھا کہ ہم IMF کو اپنے اسٹریٹجک اثاثوں تک رسائی اور اس کے حوالے سے فیصلہ کن اختیار کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے اس طرح کی کوئی صورتحال چل رہی ہے۔ پھر ساتھ میں انہی دنوں میں یہ اعلان ہوا کہ امریکنز اور اقوام متحدہ کے وہ ادارے جو ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے نظر رکھنے کے ذمہ دار ہیں ان کو رسائی دی گئی ہے آپ کے ایٹمی اثاثوں تک۔ یہ خبر آپ کی اپنی میڈیا کے اندر چھپی ہے اور نشر ہوئی ہے خبروں کی صورت میں۔ اب جو اس طرح کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس ملک کا ڈیفالٹ ہو جائے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے، چونکہ آپ نے ابھی جون ہی میں 3.7 ارب ڈالر دینے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہاں سے لیں گے؟ سعودیہ سے یا UAE سے یا چائنا سے؟ وہ جو لیں گے ادھر دیں گے، آگے کیا کریں گے؟ آگے پھر کہیں سے لینا پڑے گا۔ IMF تو آپ کو نہیں دے رہی ہے، تو IMF دے بھی تو وہ انتہائی محدود رقم سخت ترین شرائط کے ساتھ دے رہی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ ڈیفالٹ کی طرف تو جا رہے ہیں۔ جب آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ڈیفالٹ کر جائیں تو پھر آپ کے پاس بیچنے کو کیا ہے؟ آپ نے اپنی موٹر ویز تو بیچ دی ہے نا، صحیح، آپ کو پتہ ہے نا کہ موٹر ویز بک چکی ہیں، ٹھیک ہے، گروی ہیں۔ آپ کا ایوان وزیر اعظم بک چکا ہے، گروی ہے۔ آپ کا جناح پارک گروی ہے، آپ کے ایئرپورٹس گروی ہیں۔ کون سی چیزیں جو آپ کے پاس ہیں اس وقت؟ وہ تو آپ نے رکھوا دیا ہے ان کے پاس، بھائی پیسے لے چکے ہیں اس کے۔ اب آپ کے پاس جو چیز بچتی ہے وہ آپ کا ایٹمی اثاثہ ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت جب ملک اس طرح کے بحران کا شکار ہوگا تو فیصلے کون کرتا ہے؟ فیصلے وہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، لوگوں کی آواز نہیں سنتے، بلکہ اپنے مزاج اور اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس طرح چین نے سری لنکا میں کیا۔ جی بالکل۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم اٹھائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایٹمی اثاثہ ان کے حوالے کرنے پر بالکل تیار ہو جائیں گے، کہیں گے ہمارے قرضے معاف کر دو، یہ لے لو، بات ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ اس ملک کی مزید تباہی ہے۔ جو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کا اینڈ مجھے اس طرح کا نظر آ رہا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو اس سے بدتر ہو جائے گا۔ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ صورتحال میں پاکستان
شفٹ ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟ پالیسی شفٹنگ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی پالیسی ہے کہاں اس وقت؟ مطلب جو بھی ہے آپ امریکن لابی سے عملی طور پر چائنا یا عملی طور پر دیکھیں اس وقت عملی طور پر دیکھیں، پالیسیز آزاد ممالک میں بنتی ہیں، خود مختار ممالک میں بنتی ہیں، بحرانوں سے محفوظ ممالک میں بنتی ہیں، اور ان پالیسیز کے نتیجے میں آپ اپنی اسٹریٹجی بنا کر ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اس وقت تو ان پالیسیز کا دور دور تک کہیں پر بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عمران خان نے ابھی خارجہ عمران پالیسی خان کا کی وہ گزر تصور گئی دیا، عمران خان کی بات گزر گئی، ابھی کی بات کریں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کے وزیر اعظم کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کہا جاتا ہے بھئی ابھی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکی میں ہوا ہے، بہت ساری اس طرح کی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اب گیا تو کب گیا کی صورتحال ہے، ایک دھکا اور دو والی صورتحال ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ قومی پالیسی بنانے کی پوزیشن میں کہاں پر ہیں؟ آپ کسی ایک بلاک میں آنے کی پوزیشن میں کہاں پر ہیں؟ ابھی جو بلاک بنا، بلاک نہیں یہ کہنا چاہیے کہ 4 ممالک نہیں، جو آپ کے اپنے ارد گرد کے ممالک تھے، چائنا تھا، رشیا تھا، سعودیہ تھا، ایران تھا، انہوں نے جو میٹنگز کی آپ تو ان کے درمیان میں تھے، آپ کا رول کہاں تھا؟ زیرو۔ جن 7 ممالک نے اقتصادی حوالے سے آپس میں معاہدے کے لیے تیاریاں کی ہوئی ہیں اور لوکل کرنسی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کی گفتگو شروع کر چکے ہیں، ان میں ایک انڈیا بھی ہے، تو وہاں پر آپ کہاں پر ہیں؟ زیرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ آپ کسی ملک کے ساتھ ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے بارگیننگ کر سکیں۔ آپ ایسی پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ جب آپ ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ صورتحال بتاتی ہے کہ آپ کی کوئی پالیسی اس وقت ہے ہی نہیں، کوئی رخ آپ کا ہے ہی نہیں۔ صاحب آخری سوال کہ اس بڑی بھیانک صورتحال میں ملت تشیع اور خصوصی طور پر نوجوان اور کچھ تنظیمیں جو سیاسی کردار ادا کر رہی ہیں اس صورتحال میں، آپ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے کہ ان کو کس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے؟ ایک میسج کے طور پر آپ ذرا ہمیں دیکھیے، اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس بحران کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جوان اب اپنے ملک کی طرف نہیں دیکھ رہا، باہر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے اندر 1 ملین نوجوان پڑھے لکھے باہنر ہنرمند نوجوان جن کے پاس ڈگریز تھیں، جن کے پاس مختلف شعبوں کی مہارتیں تھیں، وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس وقت اگر آپ غیر ملکی یعنی ویسٹرن ایمبیسیز میں جائیں تو وہاں پر آپ کو ہر ایمبیسی کے آگے صرف ویزے کی قطار میں ہزاروں نوجوان نظر آتے ہیں، این او سی کی قطار میں آپ کو ہزاروں نوجوان نظر آتے ہیں۔ جس پولیس کے آفس میں این او سی کے لیے صرف ایک کاؤنٹر ہوا کرتا تھا، وہاں پر اس وقت 100 کاؤنٹرز ہیں، لیکن صبح سے لے کر رات 12 بجے تک جن لوگوں کو این او سی چاہیے ہوتی ہے ان کی قطار ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس صورتحال میں آپ ایک نوجوان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ نوجوان کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، اگر وہی ملک چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ آج ہم اس بحران کا شکار ہیں۔ اب میری ذمہ داری ایک ملک کی حیثیت سے ملک کو سنبھالنا اور اس کو اس بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ملک نہ کر سکا تو اپنا صوبہ نہ کر سکا تو اپنا شہر نہیں کر سکا تو اپنی کالونی نہیں کر سکا تو اپنا محلہ نہیں کر سکا تو کم از کم اپنا گھر۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے چونکہ مکتب تشیع کے جوانوں کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ ہر جوان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ اپنے آپ کو مضبوط کرو گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، اپنے آپ کو کمزور ہونے دو گے تو پھر پاکستان بھی کمزور ہوگا، چونکہ آج کا نوجوان ہی کل کے پاکستان کا معمار ہے اور کل کے پاکستان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ہر صورت میں اس بحران کے نقصانات سے بچانے اور ملک اور قوم کے لیے کارآمد بنانے کے لیے جو بھی رستے اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سب موجودہ صورتحال میں ایک شیعہ تنظیم جو بہت بڑی سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتی ہے، وہ ایک عمران خان کے ساتھ ایک کی پلیئرس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو اس کی جو اسٹرینتھ اس ملت کے اندر بھی کوئی ہے کہ
کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی؟ دیکھیے، ہر جماعت جو سیاسی کام کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی انٹرنل صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز مرتب کرتی ہے اور ان پالیسیز کے تحت اپنا رستہ چنتی ہے۔ پاکستان کے اندر شیعہ تنظیموں میں تحریک جعفریہ ہو یا مجلس وحدت المسلمین، دونوں نے اپنے رستے پچھلے سالوں سے چنے ہوئے ہیں۔ تحریک جعفریہ نے نون لیگ کا رخ کیا الیکشنز کے دوران جو ضمنی الیکشنز تھے، اور مجلس وحدت المسلمین نے پی ٹی آئی کا رخ کیا ان الیکشنز میں۔ پی ٹی آئی سے مجلس وحدت المسلمین کا جو اتحاد یا ایک معاہدہ تھا وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ اس لیے اس دوران میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کو ضرورت تھی وہاں پر خود پی ٹی آئی سے زیادہ مجلس وحدت کے قائدین نظر آئے آپ کو۔ دوسری طرف نون لیگ کے حوالے سے یا پی ڈی ایم کے حوالے سے تحریک جعفریہ اور ان سے وابستہ لوگوں کی کوئی اس طرح کی نمائندگی نظر نہیں آئی۔ یہ ان تنظیموں اور جماعتوں کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں جن کے تحت وہ یہ کام کریں، جن کو جو رستہ زیادہ بہتر لگا انہوں نے اس رستے کا انتخاب کیا۔ اس لیے ان کو پوری طرح سے اختیار ہے اپنی تنظیمی پالیسیز کے مطابق رستے کے اختیار کا۔ میں اور آپ وہ ہیں جن کا تنظیمی اس سے قطع نظر ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ملک کے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز قوم کے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے نظریات اور ہماری آئیڈیالوجی کے حوالے سے ہمیں مضبوط کرتی ہے یا کمزور کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں لوگوں کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے اور اپنے لیے رستے کا انتخاب بھی کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہدایت ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ اللہ سلامت۔ ہم آغا صاحب کا بڑے مشکور ہیں کہ آغا صاحب نے ایک بہت ماہرانہ رائے سے اپنی ہدایت ٹی وی کے ذریعے پوری قوم کو ایک ترجمان کے طور پر اپنی رائے پیش کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی رائے سے استفادہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسحاق بلتستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔